السلام علیکم ناظرین کرام، نکاح کے لیے حق مہر لازمی ہے۔ اگر کسی نے عقد کے وقت مقرر نہ بھی کیا تو بھی خود بخود مہر لازمی ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نکاح کے وقت صراحتاً کہے کہ میں مہر نہیں دوں گا تب بھی مہر دینا پڑے گا۔ مہر کی مقدار کم از کم 10 درہم یعنی 30 گرام 618 ملی گرام چاندی یا اس کی مالیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم مالیت میں اگر نکاح کیا جائے، مثلاً 500 روپے میں یا صرف 786 روپے میں، تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا مگر 10 درہم کی مقدار کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ تاہم متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے مہر فاطمی یعنی 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام چاندی متعین کرنا مستحب ہے۔ مہر کی مقدار کتنی ہوتی ہے اس پر میں نے پوری تفصیل سے ایک ویڈیو بنا دی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو لازمی دیکھ لیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ نکاح کے فوراً بعد مہر ادا کر دینا بہتر ہے، اس کو مؤخر کرنا مناسب نہیں۔ تاہم اگر تاخیر ہو گئی اور اسی بیچ انتقال ہو گیا تو اب مہر کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی، اسی مسئلے کو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ میں ہوں محمد اسرافیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فقط جانکاری۔ چینل پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ سوال: ایک لڑکا تھا جس کا نام اورنگزیب تھا۔ اس کی شادی کو تقریباً 1.5 سال ہوئے تھے۔ اس کا اب انتقال ہو گیا۔ شادی میں لڑکی کے گھر والوں نے 40,000 روپے کا سامان دیا تھا۔ 40,000 میں لڑکی کا جہیز کا سامان بھی شامل تھا اور لڑکے کے کپڑے وغیرہ سب اس میں شامل تھے، اور لڑکی کو کچھ زیورات ان کے گھر والوں نے دیے تھے، یعنی لڑکی کے گھر والوں نے۔ اور نکاح میں دین مہر 10,000 روپے اور 5 اشرفی باندھا گیا تھا۔ اورنگزیب کے انتقال کے 2 گھنٹے بعد لڑکی کے پاس ایک مولانا صاحب گئے اور کچھ عورتیں گئیں۔ لڑکی سے کہا کہ دین مہر معاف کر دو، تو اس لڑکی نے دین مہر معاف کر دیا۔ اب 3 مہینے بعد لڑکی کہتی ہے میں نے دین مہر معاف نہیں کیا، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا دین مہر معاف ہوا یا نہیں؟ نمبر 2، اور 40,000 روپے بھی مانگ رہی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے، اور اگر دیا جائے گا تو کون ادا کرے گا؟ نمبر 3، دوسرے بھائی نے اس کے رہنے کے لیے مکان بھی دلوایا تھا اور کاروبار کے لیے 25,000 روپے بھی دیے تھے اور گھر کا ضروری سامان بھی دیا تھا۔ اورنگزیب کی والدہ نے بھی کچھ زیورات دیے تھے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نمبر 4، مرحوم کے گھر میں 4 مشینیں ہیں، 1 سلائی مشین، 3 کڑھائی مشین، اور مرحوم کا بینک میں تقریباً 10,000 روپے ہے، تو یہ کس کو ملے گا؟ نمبر 5، اورنگزیب کے انتقال کے بعد اس کی بیوی نے 4 مہینے کا حمل بھی گرا دیا اپنے ماں باپ کے کہنے پر، حالانکہ یہ لوگ اب بھی اسے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ سبھی سوالوں کے جواب حکم شرعی کے مطابق عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ نمبر 1، اورنگزیب کے انتقال کے 2-3 گھنٹے بعد کچھ عورتیں اور مولانا صاحب کے لڑکی کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اورنگزیب کا جنازہ روانہ بھی نہیں ہوا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس طرح لوگوں کا جا کر کے بیوی پر مہر معاف کرانے سے متعلق اصرار کر کے دباؤ ڈالنا، اور ایسی حالت میں مجبور ہو کر کے اس کا مہر معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ بطیب خاطر اور خوشی و مرضی سے معاف کرنے سے معاف ہوتا ہے، اور یہاں کوئی خوشی اور مرضی نہیں تھی، اس لیے مذکورہ صورت میں مہر معاف نہیں ہوا۔ سوال کا دوسرا جز تھا کہ 40,000 روپے کا مطالبہ کرنا، تو 40,000 روپے مانگنے کی بات بظاہر سوال نامہ میں غلط ہے۔ البتہ ایسا ممکن ہے کہ 40,000 روپے لے کر جانبین کی مرضی کے مطابق سامان خریدا گیا ہو، اس لیے کہ سوال نامہ خود ہی بتا رہا ہے کہ ان روپیوں کے اندر جہیز کا سامان بھی شامل ہے۔ اس لیے اصل واقعہ اور سوال کی حقیقت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ 40,000 روپے کے مختلف سامان ہیں، تو لڑکی کو وہ تمام سامان واپس لینے کا حق ہے، لیکن وہ سامان جس حالت میں ہے اسی حالت میں لینے کا حق ہے۔ پرانے ہو گئے ہوں تو پرانے حالت میں،
ٹوٹ گئے ہوں تو ٹوٹی ہوئی حالت میں، صحیح سالم اور نئے ہیں تو اسی حالت میں۔ الغرض جو سامان جس حالت میں ہے اسی حالت میں لینے کا حق ہے، 40,000 روپے نقد مانگنے کا حق نہیں ہے۔ سوال کا تیسرا جز تھا کہ اورنگزیب کے بھائیوں نے رہنے کے لیے مکان اور کاروبار کے لیے 25,000 روپے دیے تھے، تو اورنگزیب کے بھائیوں نے اس کو رہنے کے لیے جو گھر دیا تھا اور کاروبار کے لیے 25,000 روپے اور گھر کا ضروری سامان دیے تھے، اگر یہ تمام چیزیں امانت کے طور پر دی گئی تھی تو یہ تمام چیزیں اورنگزیب کی ملکیت ہیں اور اس کی وفات کے بعد ترکہ میں شامل ہوں گی۔ اور اورنگزیب کی والدہ نے جو زیورات اپنی بہو کو دیے تھے اس میں عرف کا اعتبار ہوگا۔ اگر عرف میں ساس کی جانب سے بہو کو اس جیسے زیورات کا مالک بنا دیا جاتا ہے تو عورت اس کی مالک ہو جائے گی، اور اگر عاریت اور استعمال کے طور پر دیا تھا تو وہ زیورات عاریت میں شمار ہوں گے، اس لیے لینے کا حق نہیں ہے۔ سوال کا چوتھا جز تھا کہ مرحوم کے گھر میں 4 مشینیں اور کچھ بینک بیلنس ہیں، تو یہ سارا سامان، مشینیں، یہ سب کی سب اورنگزیب کے ترکے میں شمار ہوں گے، اور ان کو 4 حصہ کر کے 1 حصہ اورنگزیب کی بیوی کا حق ہے، اس لیے کہ اولاد کی عدم موجودگی میں بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ سوال کا 5واں اور آخری جز تھا کہ انتقال کے بعد بیوی کا حمل گرانا، تو بلا عذر شرعی جان بوجھ کر حمل کا گرا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ حمل گرانے میں جن کا مشورہ شامل ہے بیوی کے ساتھ وہ بھی گنہگار ہوں گے، سب کے اوپر توبہ کرنا لازم ہے۔ ماخوذ از فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 767 تا 770 از مفتی شبیر احمد قاسمی۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ مسئلہ پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ مسئلے مسائل کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے والسلام علیکم